تو بھائی یہ وصف پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کے دل میں شوق ہو اچھی جگہ خرچ کرنے کا. اور اس کا ایک طریقہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنائی کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ اپنی آمدنی جتنی بھی آمدنی ہو اس کا 5واں حصہ خمس وہ نکال کر رکھا کرتے تھے. یعنی ایک تھیلا بنایا ہوا تھا الگ سے، جو بھی کوئی آمدنی ہوئی اس کو فوراً تقسیم کر کے اس کا 5واں حصہ نکالا اور اس میں ڈال دیا خمس. اور وہ اس لیے نکالتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ کے علاوہ کسی خیر کے مصرف میں خرچ کریں، خمس نکالا کرتے تھے. اور یہ بات بھی میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی آمدنی بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی تو اس کا 10واں حصہ، 100 روپے حاصل ہوئے تو 10 روپے، 1000 روپے حاصل ہوئے تو 100 روپے، 10واں حصہ. اور جو آمدنی کے کسی محنت سے حاصل ہوئی اس کا 20واں حصہ، عشر نصف عشر جو ہوتا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے اوپر، زرعی پیداوار کے اوپر، کہ جو محنت سے جس میں پیداوار ہوتی ہے اس کا 20واں حصہ، اور جو بغیر محنت کی ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ. یہ ہوتا ہے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ اس طرح ہوتی ہے. تو حضرت نے زکوٰۃ کے علاوہ اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ جو بھی آمدنی ہوئی اگر کسی نے مثلا ہدیہ پیش کر دیا تو اس ہدیے کا 10واں حصہ نکال کے رکھ دیا. کسی نے محنت کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوئی تو اس کا 20واں حصہ، یعنی 100 روپے آئے تو 5 روپے رکھ دیے اور وہ تھیلے میں رکھ دیے. یہ بات حضرت میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنی. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا معمول ہے؟ تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرا معمول بھی الحمدللہ وہی ہے جو میرے استاد حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور پھر مجھے دکھایا بھی حضرت نے کہ ایک تھیلا بنایا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی آمدنی حاصل ہوتی اس کا 10واں یا 20واں حصہ فوراً، یعنی رزق باقاعدہ بعض اوقات اس کے لیے وہ روپے بنانے پڑتے تھے، رزگاری کرانی پڑتی تھی، لیکن وہ کرا کے اس میں ضرور ڈال دیتے تھے. اور اس تھیلے کے اندر، اس تھیلے کو ہم نے کبھی خالی نہیں دیکھا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ معلوم ہے مجھے ذاتی طور پر کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ساری دنیا میں جہاں جہاں ان کے کوئی ملنے جلنے والے اعزاء اقربا موجود تھے یا جہاں کوئی کار خیر ہوتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ حضرت والد صاحب ضرور ڈال دیتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ تھیلا بنانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھیلا یاد دلاتا رہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو. اگر کوئی مصرف خیر ذہن میں آئے، فرض کرو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں بھائی شامی مہاجرین کے لیے چندہ کرو یا برما کے مستم زدہ مسلمانوں کے لیے چندہ کرو، تو اگر آدمی وقت پر سوچے تو بعض اوقات وقت پر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے کہاں سے نکالوں، کس طرح نکالوں، سوچنا پڑتا ہے، کچھ تھوڑی سی دقت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جب ایک تھیلا بنا کے رکھ لیا اور رکھ کے اس پر لکھ دیا کہ بھئی یہ کسی بھی مصرف خیر کے میں اس کو خرچ کرنا، کسی خیر بھلائی کے کام میں خرچ کرنا، وہ تھیلا ہر وقت یاد دلا رہا ہے کہ مجھے کہیں لگاؤ، مجھے کہیں خرچ کرو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں نے خود دیکھا حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو دور دراز کے لوگوں کو جہاں تک پیسے پہنچانا بھی مشکل، وہاں تک اسی سے خرچ کرتے رہتے تھے اور دیتے رہتے تھے، اور علاوہ بھی دیتے تھے، لیکن وہ خاص طور پر حضرت کا معمول تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی. تو بھائی یہ ایک آسان طریقہ ہے کرنے کا کہ آدمی اپنے پاس اس طرح ایک مد بنا لے اور اپنی آمدنی کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے کچھ حصہ مقرر کر لے. حضرت نے 5واں فرمایا تھا، حضرت نے 10واں 20واں کر لیا. آدمی اپنے حساب سے دیکھ لے کہ بھئی کتنا میں نکال سکتا ہوں، تھوڑی سی چاہے ایثار کر کے بھی نکالنا چاہوں تو وہ نکال لے اور اس کو ڈالتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ خود یاد دلائے گا کہ میں
اس کام کے لیے رکھا ہوں کہ مجھے کسی خیر کے کام میں لگاؤ اور اس سے اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرو۔ تو جب یہ دل میں یہ رکھا ہوا ہے نا، تو پھر دل میں خود بخود شوق پیدا ہوگا، خود بخود داعیہ پیدا ہوگا۔ یہ شوق اور داعیہ جو ہے اسی کا نام سخاوت ہے۔ یہ شوق جو پیدا ہو رہا ہے کہ میں خرچ کروں کہیں، یہ اسی کا نام سخاوت ہے۔ تو وہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو آپ کا خلق حسن ہے سخاوت، اس کو حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔ اور یہ تو ایک منظم طریقہ ہے، ورنہ جتنے بزرگ گزرے ہیں ہمارے، جن کے نام سن کر ہم طالب علم بنتے ہیں، تو ان سب کے ہاں یہ چیز ان کے حالات میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں، بے دھڑک خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے دھڑک خرچ کرنے میں ان کو کوئی تعامل نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کے بارے میں آیا ہے، حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بڑے غیر معمولی مالدار آدمی تھے، غیر معمولی مالدار آدمی تھے، لاکھوں میں آمدنی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ ان کے بعض تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ باوجود اس کی اتنی زبردست آمدنی کے زندگی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو آتا تھا فوراً خرچ، اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ کا بھی فرض نہیں ہوتی تھی۔ تو سب کا یہ حال، لیکن یہ میں نے ایسا طریقہ بتایا جو قابل عمل ہے، ہر انسان آرام سے کر سکتا ہے، وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ جب یہ کبھی فضائل صدقات کے بیان کیے جاتے ہیں یا خیرات کے، تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے کرے؟ ارے ایک پیسہ بھی کر لے، ایک آنا بھی کر لے، لیکن عادت ڈالے، اپنے نفس کو عادت ڈالے کہ میرا پیسہ جو ہے کسی جگہ صحیح جگہ پر استعمال ہونے کی عادت پڑے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے جو ان حضرات نے تجویز فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔